بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ عمران خان کی جماعت کے لیے اس وقت بڑا مشکل امتحان ہے، وہ بڑی مشکلات میں ہیں عمران خان صاحب۔ آج اسد عمر نوی جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور کور کمیٹی سے ریزائن کر دیا، فواد چودھری بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ نو ڈاؤٹ اس وقت عمران خان کی جماعت جو ہے وہ منتشر ہو جا رہی ہے اور عمران خان کو اپنی سیاست بچانا بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اور عمران خان نے جو ہے بڑے فیصلہ کیا، وہ کہتے ہیں میں ایک مذاکراتی کمیٹی بنا رہا ہوں جو حکومت سے مذاکرات کرے اور میری مذاکراتی ٹیم کو کنونس کرے کہ وہ کیسے اکتوبر کے اندر جو الیکشن ہونا ہے یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر وہ مذاکراتی کمیٹی کو یہ بھی کنونس کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر جو ہے یہ ملک آگے جا سکتا ہے، تو میں پاکستان کے لیے جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں۔ تو یہ عمران خان نے ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ مذاکراتی کمیٹی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جماعت سے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، الیکٹیبلز ہیں، بشک چلے جائیں، جیتے گا وہی جس کو میں نے ووٹ دینے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتے جب تک اس کا ووٹ بینک موجود ہے، تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہے۔ جو لیٹسٹ سرویز ہے تحریک انصاف تمام جماعتوں سے جو ہے پاپولر جماعت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے، اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہ ہو تو ہمیں پھر فلسطین جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے میں مضبوط فوج کی حق میں ہوں۔ پھر انہوں نے شیریں مزاری کا ذکر کیا کہ کیسے اس کو 5 دفعہ گرفتار کیا گیا، وہ شوگر کی پیشنٹ تھی، کس طرح اس کو گرمی میں رکھا گیا، مختلف جیلوں میں اس کو لے کے جایا گیا، پھر اس کو اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ اس کو آخرکار جو ہے سیاست چھوڑنا پڑی، پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ تو عمران خان نے جو ہے بہت بڑے جو ہے اپنا جو لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کیا۔ سب سے بڑا ان کا جو لائحہ عمل تھا وہ مذاکراتی کمیٹی کا تھا۔ تو عمران خان کو بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ سیاست کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب عمران خان فرض کر الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو اس اپوزیشن میں تو پی ڈی ایم نے ہونی، اور پی ڈی ایم جو ہے ان کی سندھ میں بلوچستان میں حکومت ہونی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے ملک جب آپ نے چلانا ہے تو آپ نے سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس وقت جو بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، ان کی لیڈرشپ کے درمیان روابط ہونی چاہیے، ان کی لیڈرشپ کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ تینوں جو لیڈرشپ ہے ان کی ذات سب سے بڑھ کر پاکستان ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے۔ اور پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں، انتقام کی جنگ میں جو سب سے زیادہ ہارا ہے وہ غریب آدمی ہار چکا ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے جو ہے غریب آدمی کی پہنچ سے آٹا دور ہو گیا ہے، گھی دور ہو گیا ہے، روٹی سب چیزیں جو ہے وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، اور وہ اتنا بے بس ہے، مجبور ہے کہ وہ خودکشیاں کیے جا رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہم نے غریب آدمی کو ریلیف دینا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی انا کی قربانی دے، پاکستان کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائے، پاکستان کا سوچے۔ اس وقت جو غریب آدمی ہے وہ لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، آصف الزرداری، انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، انہوں نے پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں۔ تو غریب آدمی تو لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب میرے مسائل حل ہوں گے، کب میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکوں گا، کب مجھے 3 وقت کی جو کھانا ہے وہ میسر ہوگا۔ تو مہنگائی نے تو غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی، وہ پریشان ہے اور اس کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کو اس وقت جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ اپنی انا کو بھولیں اور پاکستان کی خاطر اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کی خاطر جو ہے جو عام آدمی کی مسائل ہیں اس کو حل کریں، معیشت کو حل کریں، مہنگائی کو ختم کریں، ایجوکیشن فری کریں، کوالٹی آف ایجوکیشن فری ہونی چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس وقت غریب آدمی جو ہے، عام آدمی جو مہنگائی کی چکی میں پس کے رہ گیا، جس سے صحت کی سہولیات غائب ہو گئی ہیں، بہت دور ہو چکی ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنی جو انتقام ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، کوئی اور بدلے لینے ایک دوسرے سے، وہ ختم ہونے چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو جو ہے تمام لیڈرشپ میں آپس میں اتحاد کی، محبت کی ضرورت ہے۔ تینوں مل کے بیٹھیں گے بڑے لیڈرز تو تب جا کے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔